عزیز ساتھیوں، تکبر اور گھمنڈ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، زمین جائیداد سے نوازا ہے، تو ہرگز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں، گھمنڈ کریں، ایک دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، واقعتاً وہ واقعہ ایسا ہے کہ ہر آدمی سننے کے بعد اشکبار ہوگا اور تکبر سے یہ واقعہ سننے کے بعد اسے نفرت ہوگی۔ وہ واقعہ یوں ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زمین عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ تین ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، یعنی پہلا ریلوے اسٹیشن، پھر دوسرا ریلوے اسٹیشن، پھر تیسرا ریلوے اسٹیشن اسی کی زمین میں بنے ہوئے تھے۔ اتنی جاگیر کا مالک، کروڑوں پتی بندہ تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ شہر کے مرکزی چوک میں کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ کاروبار کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ وہ ذرا موڈ میں آ کر کہنے لگا، او بھوکے ننگو، تمہارے پلے ہے ہی کیا؟ کبھی کبھی جب پیٹ بھر کر کھانے کو انسان کو مل جاتا ہے نا، تو بندہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس آدمی کو اپنے ساتھیوں سے او بھوکے او ننگو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا تو پھر وہ خدائی بول بولنا شروع کر دیا، اور یہی خدائی بول اللہ کو ناپسند ہے۔ اس نے دوستوں کو کہا کہ تم تو پریشان رہتے ہو کہ مال آئے گا کہاں سے، پیسہ آئے گا کہاں سے، اور میں تو اس بات کو لے کر پریشان رہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ میں پیسہ لگاؤں گا کہاں۔ بس یہ بڑی بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ گئی۔ وہ آدمی بیمار ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد خود تو دنیا سے رخصت ہوا اور ایک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا۔ جوان العمر بیٹا جب سر پر باپ نہیں اور کروڑوں کا سرمایہ ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے کئی الٹے سیدھے دوست بن گئے۔ اس کو انہوں نے شراب اور شباب والے کاموں میں لگا لیا، جوانی بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، وہ اپنی مستیاں اڑا رہا ہے۔ کسی نے اس کو یہاں سے لاہور کا راستہ دکھایا، پھر کسی نے لاہور سے کراچی کا راستہ دکھایا، کسی نے اس کو جوئے کا راستہ دکھایا، یعنی وہ نوجوان جوا کھیلنے لگا۔ کسی نے کہا کہ تم اس ملک سے کہیں باہر جا کر بس جاؤ، آپ بہت بڑے مالدار آدمی ہو۔ تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کا رخ کیا۔ پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا اور جوئے میں، شراب میں بہت سارے روپے پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ بینک میں جتنا بھی پیسہ تھا سارا کا سارا پیسہ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ جتنی زمینیں تھیں ساری کی ساری زمینیں بک گئیں۔ آہستہ آہستہ ایک مربع زمین بکتی گئی اور وہ لگاتا گیا۔ ایک وہ وقت آیا جب ساری زمینیں بک گئیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ نوجوان جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کو بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس جگہ پر اس کے باپ نے بڑا بول بولا تھا اس کا بیٹا اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
بڑی بول سے بچائے، خدائی بول سے بچائے۔ یہ تکبر انسان کی صفت نہیں ہے، جو بھی تکبر کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حال میں تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک خدائی بول بولا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تھا، بس کیا ہوا، وہ آدمی تو رخصت ہوا، اور اس کا بیٹا جو تھا اپنی ساری زمینیں، جائیداد، مال و دولت سب ختم کر لیے، یہاں تک کہ وہ گھر بھی بیچ دیا جس گھر میں وہ رہتا تھا، اور اب اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچائے۔